ہو گیا یہ آپ محنت سے اور سب نے آپ کی محنت سے رنگ لے آئی جو کامیاب ہو. میں بس کچھ پیش کروں گا انشاءاللہ. آپ میری تقریر کو توجہ کے ساتھ کریں کیونکہ میری تقریر میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ذرا ذہن ہٹا تو بات آدھی ادھوری سمجھ میں آئے گی, مزہ نہیں رہے گا. پوری سمجھنے کے لیے توجہ پوری 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 سمجھنے کے لیے توجہ پوری. ماشاءاللہ ممبر شریف پہ آپ دیکھ رہے ہیں علماء کا جمع غفیر ہے. یہ سب آپ کے سروں کے تاج ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں, یہ بھی آپ کے لیے شرف کی بات ہے. حضرات جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں آئے اس سے بڑی خوشی کا دن ہے. اور ظاہری طور پر جب میرے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کو نے اس کے بڑے غم کرنے لگے. کیا سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے تو تلوار نکال لی کہ اگر کسی نے کہا میرے نبی کو معاذ اللہ مردہ, یہ کہا کہ نبی چلے گئے, ختم ہو گئے, مر گئے, تو عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی. عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی. خبردار جو میرے نبی کے بارے میں کسی نے کہا. نبی کا جانا کیا تھا؟ وہ ایک پردہ تھا. نبی کا جانا کیا تھا؟ وہ ایک حجاب کی گود میں چلے جانا ہے. صحیح اگر اس لیے تو زندہ تو وہ آج بھی ہے, پردہ ہے جس میں قبر رسول پردہ بن گئی ہمارے اور ان کے درمیان. ورنہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے بندہ, زندہ ہے بندہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اب بیٹے صاحب میں ایک اچھا بول رہا اور بڑھاؤ تھوڑا سا آواز. ہم روز تقریر کر رہے ہیں, بڑی محنت ہم کو پڑ رہی ہے. ہاں بڑھائیے, بہت اچھا ہے. بس کم مت کرنا, ٹھیک ہے, کم مت کرنا اور کسی بات کا غم مت کرنا. غم ہونے لگتا ہے. بہت اچھا آپ کا میں بول رہا ہوں, بہت کامیاب. یہ نا اس کی حوث ہم ایک کتاب ہے تھوڑی سی گھماؤ میں چلی کر دو, چلی کر دو. ہاں ایسے کر دو, بس بس ٹھیک ٹھیک, بس بس ہو گیا, بس ہو گیا. نبی آئے پورا کا خوشی کا دن نہیں ہے, جبکہ نبی کا جانا میرے تیرے جانے کی طرح نہیں ہے. میرے تیرے جانے کی طرح نہیں ہے. نبی کا جانا ایسا ہے کہ نبی جب دنیا سے تشریف لے گئے, دنیا سے تشریف لے گئے. فضل بن عباس ایک نبی کے صحابی کہتے ہیں کہ جب قبر رسول میں نبی کا جسم اقدس رکھا جا رہا تھا تو میں بڑا بے قرار تھا. سب صحابہ کو قرار کرا اس لیے کہ جس چہرے کو دیکھے بنا نیند نہیں آتی تھی, آج اسے قبر میں اتار کر کے قبر کے حوالے کر رہے ہیں. اب جب یاد آیا تھا کہ وہ گناہ کیسے ہوا تھا, لوگ میرے بھائی جب اپنا کوئی کہیں سے دور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی سعودی جاتا ہے کمانے کے لیے, بیمار ہوتی ہے, باپ ہوتا, بھائی ہوتا, جب تو پتا ہے کہ وہ زندہ ہے, وہ یہ نہ کہے کہ صحابہ روز کیوں رہے کہ جب نبی زندہ ہے. تو میں سوال کروں گا, جب تیرا کوئی سعودی کمانے جاتا تو کیوں روتا ہے جب تجھے پتا ہے یہ زندہ ہے؟ پتا ہے وہ زندہ ہے, پھر تو روتا کیوں ہے؟ تو جواب ملے گا حضرت اس لیے کہ حجابات بیچ میں پڑ رہے ہیں دوریوں کے, تو بس اسی لیے صحابہ رو رہے تھے. بیچ میں حجابات آ رہے ہیں, نبی تو زندہ ہے مگر یہ حجاب برداشت نہیں ہے. عاشق کو حجاب برداشت ہوتا ہی نہیں ہے, عاشق کو حجاب برداشت ہوتا ہی نہیں ہے. اور شب معراج تبھی تو اللہ نے کہا تھا محبوب آپ سارے حجاب اٹھا دیں, سارے حجاب اٹھا دے. محبوب آج میں بھی سارے حجاب اٹھا دوں, آج تو بھی سارے حجاب اٹھا دے. تو مجھے بے حجاب دیکھ لے, میں تجھے بے حجاب دیکھ لوں. یہ بے حجاب دیکھنا اور دکھانا یہ
वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। जो है अब अगर है तो सुनने वाला हम उसका शेर है ये हिजाब उठने में लाख पर्दे और एक पर्दे में लाख जल्दे अजब घड़ी थी कि बस न फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले। इस पर एक मौलवी ने बदअकीदा मौलवी ने कुफ्र का फतवा लगाया। करीब था करीब उनके आगे करीब उसने लगाया कुफ्र है ये साहब जन्म के बिछड़े गले मिले थे। अल्लाह जन्म से पाक है, अल्लाह जन्म से पाक है, मगर आला हज़रत का शेर समझने के लिए नबी के गुलाम का दिमाग होना चाहिए। शेर आला हज़रत का है, ऐसे थोड़ी नहीं समझ में आ जाएगा। बड़ी बड़ी हजरतों को समझ में नहीं आता तो इससे कहाँ से आ जाएगा, है ना? जिसके समझ में आला हजरत ना आए उसके समझ में आला हजरत का शेर क्या आ गया? बात समझिए यार, जिसके समझ में आला हजरत ना आए तो उसके समझ में आला हजरत का तो बातों की बात आपकी समझ में आया शेर में बता दो, बताओ आया कि नहीं? बताओ आया? क्या बात है भाई, सब पढ़े लिखे लोग। सही बात यह है कि आपके समझ में शेर नहीं आया, मजा आ गया। शेर समझ में नहीं आया आपको, मजा लग रहा, शेर बड़ा लागेगा। महराज रसूल पर मैंने ये तकरीर की थी, इसी शेर पर मैं 2 घंटा बोला, तब जाकर लोगों को समझ में आया था। तुम बोलो समझ में आ गया, मगर मैं 2 घंटा नहीं 2 मिनट बोल के थोड़ा सा शॉर्टकट में समझा दिया, इसलिए ताकि लाज रह जाए। आपने कह दिया आ गया और आया है नहीं, इसलिए लाज रह जाए। हिजाब उठने में लाख पर्दे, हिजाब काय को कहते हैं? पर्दे। वो पर्दा तो पर्दा है ही, पर्दा उठने में पर्दा मुझे यार हिजाब किसको कहते हैं? अरबी का लफ्ज़ है, हिजाब अरबी का लफ्ज़ है, पर्दा उर्दू का लफ्ज़ है, दोनों एक। ठीक, हिजाब उठने में लाख पर्दे, पर्दा उठने में एक पर्दा उठा फिर लाख पर्दे। जितना हार्ड होता जा रहा मामला आपका समझ में आ गया? जितना हार्ड होता जा रहा है, यानी पर्दा एक उठा और एक पर्दा उठने में लाख पर्दे और हर एक पर्दे में लाख जलवे। और मुश्किल हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए कि जब पर्दा होता है तो जलवा नहीं होता, जब जलवा होता तो पर्दा नहीं होता। नहीं समझ में आया बात? ये मेरा चेहरा दिख रहा है, ये जलवा है, बोलो है कि नहीं है? और अगर मैंने ये सामने रुमाल पर्दा कर लिया तो जलवा खत्म, या तो पर्दा होगा या जलवा होगा। लेकिन यहाँ एक पर्दा उठा लाख पर्दे, हर पर्दे में लाख जलवे। बताइए मुझे, बताइए कितना हार्ड होता जा रहा है। पर्दा होगा तो जलवा नहीं, पर्दा होगा तो जलवा नहीं। एक होता खलबत, एक होता जलवत। जलवत से जलवा है, खलबत कहते हैं तन्हाई को, जलवत कहते हैं मिलने को। आप मेरे सामने इस वक्त जलवत में है, मैं कमरे में अकेला किवाड़े बंद करके बैठा था, वो खलबत में था। समझ में आ रही? जब जलवा होगा तो खलवत नहीं, और जब खलवत होगी तो जलवा नहीं। समझ में बात आ रही है? इसी को कहते हैं वस्ल और फुरकत।
ارے آئے گلفان رضا قادری تقریر کر رہا ہے، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی، نہیں آئے تو پھر آئے گی، پھر نہیں ہے پھر آئے گی۔ ایسے ہی جلوت اور فرقت، ٹھیک، جلوت کس کو کہتے ہیں؟ نظر آنے کو کس کو کیا کہتے ہیں؟ تنہائی کو کیا کہتے ہیں؟ فرقت۔ تنہائی کو کیا کہتے ہیں؟ فرقت۔ اور ملنے کو کیا کہتے ہیں؟ وصل کے معنی بھی آتے ہیں ملنا، فرقت کے معنی کیا آتے ہیں؟ جدائی، جدا ہونا۔ اگر وصل ہوگا تو فرقت نہیں ہوگی، اور فرقت ہوگی تو وصل نہیں ہوگا۔ وصل ہوگا یعنی ملان ہوگا تو دوری نہیں ہوگی، دوری ہوگی تو ملان نہیں ہوگا۔ بولو 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 بولو، جس دن سے یہ پیدا ہوئے کون وصل اور فرقت آج تک نہیں ملتا۔ جنم کہتے ہیں پیدا ہونے کو، جنم کہتے ہیں پیدا ہونے کو۔ جب سے لفظ فرقت، جب سے لفظ وصل وجود میں آیا، کبھی نہیں ملاقات ہوئی۔ وصل ہے تو فرقت نہیں، فرقت ہے تو وصل۔ دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی، اور یہ ہو سکتی ہے کیا؟ اب میرا آپ کا وصل ہے، وصل سے ہی وصال، کہتے نا خدا کا وصال ہو گیا، یعنی اللہ سے جا کے مل گئے، اپنے محبوب حقیقی سے جا کے مل گئے، محبوب حقیقی سے جا کے مل گئے، اس لیے تو کہتے ہیں وصال ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب سے اب بھائی پانی پانی بالکل بند، یہ اعلیٰ حضرت کا شیخ کیا رہا ہوں، پانی کے گھوٹوں میں رہے گا کچھ نہیں آئے گا۔ اب کیا سمجھ رہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں اگر پانی پینا ہو تو میں اعلیٰ بالکل واقعہ شروع کر دوں، اور اگر آپ کو شعر سمجھنا دیکھیے میں ہر جگہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں سمجھاتا، اس لیے کہ گنبد کا اپروچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رکے گا نہیں، اور جہاں رک سکتا ہے تو وہاں کوشش کی جاتی ہے۔ آپ نے اگر سمجھنے کی کوشش کی تو ایک شعر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ ادھر ادھر اگر بھاگیں گے جانے کو تو واقعہ شروع کر رہا ہوں۔ یہ سمجھاؤں کہ نہیں تم بولیے؟ وصل و فرقت کبھی دونوں ملے ہوئے دیکھے آپ نے؟ بولو، یا تو دوری ہے یا ملان ہے، یا تو دوری ہے یا ملان، اس کے علاوہ تیسری چیز نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ پردہ ہو جائے فرقت، پردہ ہٹ جائے بس، کیا ہے؟ پردہ اگر گرا دو فرقت، پردہ گرا دو پردہ ہٹا دو بس، سمجھ آ گیا؟ یہ جب سے پیدا ہوئے ملے ہی نہیں، جب سے پیدا ہوئے مگر معراج کی رات یہ دونوں گلے ملے، معراج کی رات دونوں گلے ملے، معراج کی رات یہ دونوں گلے ملے۔ معاذ اللہ یہاں خدا کا گلے ملنا نہیں ہے، یہاں وصل و فرقت کا گلے ملنا ہے۔ ایجاب بھی ہے، ایجاب بھی ہے اور وصل بھی ہے۔ جب سے پردہ ہے تو پھر ملان ہے، ملان ہے تو پردہ۔ ٹھیک، اب آپ اور سنیے۔ جب مصطفیٰ پہنچے شب معراج تو بشریت کے پردے ہٹائے، بشریت کے پردے تھے وہ لبادہ بشریہ ہٹایا، لبادہ بشریہ۔ تبھی تو جبریل نے کہا میں اب آگے نہیں جاؤں گا، اب آگے نہیں جاؤں گا، فروغ تجلی بسوزت پرم میرے پر چل جاتے ہیں۔ آقا نہیں جاؤں گا، کیوں نہیں جاؤ گے؟ اس لیے اب تک تو لبادہ بشریت ہے، اب لبادہ حقیقت آنے والا ہے، میں دیکھ نہیں سکتا۔ اب سنو، مصطفیٰ نے جب لبادہ بشریت کا پردہ ہٹایا، تو پھر نبی کی نور کی کرنیں نکلی، سورج سامنے ہوتا ہے، کوئی پردہ نہیں سورج کے سامنے، لیکن آپ کی آنکھوں سورج کو بھر کے دیکھ نہیں سکتی۔ وہ جو کرنیں نکلتی ہیں نا تیزی کے ساتھ شعائیں،
وہ پردے بن جاتی ہے. بولو وہ دعائیں پردے بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہیں؟ عجیب سے پردے بن جاتی ہے. غور سے آپ جیسے چاند کو دیکھ سکتے ہو غور سے سورج کو نہیں دیکھ سکتے. یا اللہ میں کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ جب تو سورج کو میرے سامنے کوئی پردہ نہیں ہے. جواب ملا اس کی جو روشنی ہے وہ جو کرنیں ہیں جو شعاعیں ہیں وہ پردہ بن جاتی ہے. اس لیے نظر دیکھ نہیں پاتی ہے. مصطفیٰ نے جب لبادہ بشریت شب معراج اتارا اور جب مصطفیٰ کے نور کی شعاعیں نکلی تو ایک پردہ لباس بشریت کا ہٹا تو نور کے ہزاروں پردے آ گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، مفتی گلفام صاحب قبلہ. ایک پردہ بشریت کا ہٹا تو نور کے لاکھوں پردے شعاع کی شکل میں آ گئے. جبریل سامنے ہو کے بھی کہہ رہا ہے آقا اب نہیں دیکھ پاؤں گا. بشریت میں تھے تو دیکھ رہا تھا مگر اب بشریت کا پردہ اٹھے گا تو ہزاروں نور کی شعاعوں کے پردے آ جائیں گے. میں دیکھ نہیں پاؤں گا. شب معراج ایک پردہ ہٹا لاکھوں پردے آئے. ان پردوں میں مصطفیٰ کے نور کے جلوے آئے. تبھی تو پردہ ہٹنے کے بعد بھی فرقت ہی فرقت رہا. وصال نہ ہو پایا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حجاب اٹھنے میں لاکھ پردے ہر ایک پردے میں لاکھ جلوے. عجب گھڑی تھی کہ فصل و فرقان جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. نعرہ رسالت، سلام اعلیٰ حضرت، سلام اعلیٰ حضرت. واہ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. پردہ بھی ہٹا ہوا ہے. پردہ ہٹ جائے تو وصل ہوتا ہے اور وصل ہونے کے ساتھ ساتھ پھر دیکھتا ہے جی بھر کے پردہ بھی ہٹا ہے. فرقت کا فرقہ دونوں ایک جگہ ہے. پردہ ہٹا ہوا ہے تو وصل ہونا چاہیے. ہائے ہائے یہاں حجاب بھی ہٹی وصل بھی ہے اور فرقت بھی ہے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے دونوں آگ ملے ہیں. ورنہ آگ ہے تو پانی نہیں، پانی ہے تو آگ نہیں، وصل ہے تو فرقت نہیں، فرقت ہے تو وصل نہیں. آج دونوں آج دونوں ہے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے. مصطفیٰ کی بات کون سمجھے گا اس کریم مصطفیٰ کی حقیقت. مصطفیٰ سمجھنے کی چیز نہیں، دل لگانے کی چیز. ابو جہل نے سمجھنے کی کوشش کی، چکر میں پڑ گیا، سمجھ نہ پایا. چکر میں پڑ گیا، سمجھ نہ پایا. سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا ابو لہب، سمجھنے کی کوشش کیا، چکر میں پڑ گیا، سمجھ نہ پایا. خدا کی قسم یمن میں بیٹھ کے ایک دیوانہ کہا آقا سمجھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو دل لگانے کی چیز ہے. ویسے کرنے میں دل لگایا، عاشقوں کا امام ہو گیا. ہو گیا اس لیے کہ سمجھنے کی چیز نہیں. مصطفیٰ کو اگر سمجھنے کی کوشش کرو گے نا تو ڈگمگا جاؤ گے. اس لیے کہ اللہ ہی جانتا ہے محمد کا مرتبہ. اس کے آگے کی بات نہیں، اللہ ہی جانتا ہے. بس 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 اس کے آگے کوئی بات بس. ابو بکر نے جتنا عشق تھا اتنا جانا، عمر نے جتنا عشق تھا اتنا جانا، عثمان غنی نے جتنا عشق تھا اتنا جانا، علی نے جتنا عشق تھا اتنا جانا. سب نے اپنے اپنے حساب کا جانا مگر مصطفیٰ کی مکمل حقیقت کسی نے نہیں جانا. کہتے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو بس ہے بے تناہی سے ہوں بس ہے بڑی حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آخر میں بولے آخر رضا نے ختم سکن خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. نہیں کر سکتے.
मुस्तफा को समझना चाहते हो, नहीं समझ पाओगे, दिल लगाने की चीज है। आज भी कुछ लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे। जो मुस्तफा को समझने की कोशिश करते हैं आखिर में वो अपने आप को ही नहीं समझ पाता। एक नंबर से कहा मेरे समझ में नहीं आता, नबी ने 11 नहीं का मैं जब तुम नहीं समझे तो बेहतर नहीं समझे बेहतर है, इसलिए कि हर चीज समझने की नहीं है। समझ रहे हैं मैं समझना चाहता हूँ, मुझे तूने कितने की बोला ये कितने हिंदुस्तान में जहाँ पर एक ही काफी है, हिंदुस्तान है दूसरे को ऐसे समझा जाता है। मन के एक करके कैसा महसूस करते हैं हजरत एक से हमारी हालत खराब। यहाँ का हिसाब वहाँ का हिसाब अगर घराने में देर हो जाए तो उसका हिसाब पूरा हिसाब देना पड़ता है। यहाँ जैसा दुनिया है उसके बारे में हिसाब के मुख्य खाद की तकलीफ नहीं लगा। मन के अब बता मुस्तफा को कैसे समझ लेगा कि एक के मारे हालत खराब है। मुस्तफा ने 11 निकाह फरमाए पर उसने खुद ही निभाए, लिखाए। यही तो है मुस्तफा को समझने की कोशिश ना कर, तू एक ना निभा पा रहा ठीक से। मुस्तफा जाने रहमत 11 निभाए, ऐसे निभाए, ऐसे निभाए, ऐसे निभाए। मुस्तफा का हर निकाला जवाब है, मुस्तफा की हर बीवी का जवाब है। हकीकत तो ये है, शान रिसालत तो ये है कि मुस्तफा जाने रहमत की बीवियां खुदा की कसम जमाने में लाजवाब है। बोलो है कि नहीं जमाने में लाजवाब। ये मुस्तफा का हज़रत बिन अब्बास कहते हैं कि जब हमने कब्र रसूल में मुस्तफा के किसी ने अक़दस को रखा, आँख में आंसू आ गए, मैं रोने लगा। इसलिए कि कभी मुस्तफा को जब तक देखता नहीं आती, जब तक देखता नहीं खाने में मजा नहीं आता, जब तक दीदार नहीं करते थे हमें चैन सुकून नहीं मिलता था। दिलों का करार, दिलों का चैन आज कब्र रसूल के हवाले कर रहे थे, इसलिए दिन कट रहे थे, दिन चलत रहे थे। हज़रत बिन अब्बास कहते हैं कि मेरी आँख में आंसू आ गए। मुस्तफा की जुदाई बर्दाश्त न कर सका, मुस्तफा की फुरकत बर्दाश्त न कर सका। मेरा दिल अंदर से बोला, हज़रत बिन अब्बास रोने की जरूरत नहीं है, अश्क बहाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास आखिरी मौका है, तुम्हारे पास लास्ट चांस है, रोने की जरूरत नहीं है। एक बार मिट्टी डालने से पहले कब्र रसूल में उतरकर चेहरे मुस्तफा से जरा कफन हटाओ और एक बार रुखे ज़ेबा की जियारत कर लो, उसके बाद देखना जो होगा। लेकिन अभी लास्ट चांस है, कर लो ये काम। कहने लगे पास मैंने कब्र रसूल में था, मैंने कब्र रसूल में मुस्तफा के चेहरे के करीब पहुंचा और पहुंचने के बाद में मैंने मुस्तफा के चेहरे का कपड़ा जिसको हम और आप कफन कहते हैं वो हटाया। कहते खुदा की कसम जैसे ही चेहरा बेनकाब हुआ, जैसे ही मुस्तफा का चेहरा मैंने कपड़े से हटा के देखा तो क्या देखा, मेरे नबी के होंठ हिल रहे थे। सारा मजमा जोर से बोले, मेरे नबी के होंठ हिल रहे थे। मैंने कहा आका के होंठ हिल रहे हैं, जरा कान लगा के देखो, आखिरी मुलाकात है, आखिरी पैगाम है। मैंने अपना कान नीचे किया, मुस्तफा के चेहरे के करीब किया, मुस्तफा के होंठ के करीब किया। हज़रत बिन अब्बास कहते हैं जैसे ही होंठ के करीब मैंने अपना कान किया तो मुझे कब्र रसूल में मुस्तफा के मुंह से आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। कभी तो बरेली से आवाज आई, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
سبحان اللہ بولو یار کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی نبی میلاد بھی ہے، نبی کا وصال بھی ہے 12 کو، تو تم کیا خوشی مناتے ہو یہ؟ تو ہم کہتے ہیں سنو، میلاد بھی ہے اور نبی کا وصال بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ 4 رکعت فرض بھی اسی طرح سے پڑھے جاتے ہیں، اٹھا بیٹھک ایسے ہی ہے، رکوع سجدہ ایسے ہی ہے، 4 رکعت سنت بھی ایسے ہی اٹھا بیٹھک ہے۔ تم کہو گے ہیں تو ایک صحیح، نیت الگ الگ ہے۔ ایک بار بتاؤ کوئی 4 رکعت جو ہر کے فرض پڑھ رہا ہے، تم پیچھے دیکھ کسی تمہیں کیا پتا کیا کر رہا ہے؟ بتاؤ تم مسجد میں آؤ، اب یہ ساری افضل 4 رکعت سنت پڑھ لیں یا فرض پڑھ لیں، تم کیسے پتا کہ کیا بتا سکتے ہو؟ سنت پڑھنے کے بعد نہیں بتا سکتے نا، مگر ان کی نیت بتائی۔ بولو تم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہو کہ نبی کا وصال ہے یا نبی کی آمد کی؟ ہم سے پوچھنا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری نیت کیا ہے؟ جو ہماری نیت ہے اس پر حکم لگے گا، تمہارے کہنے سے نہیں لگے گا۔ تو ہماری نیت یہ ہے، ہم جو یہ جلوس نکال رہے ہیں، نبی کا جلسہ کر رہے ہیں، یہ وصال کا نہیں میلاد کا کر رہے ہیں۔ نیت کو کرو۔ پھر کہا کہ نبی کے آنے میں بھی اختلاف ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس بات کو بھی مانتا ہوں۔ کسی نے کہا 17 تاریخ میں نبی کا میلاد ہے، کسی نے کہا 8 تاریخ کا میلاد ہے، میں نے کہا کسی کو بھی مان لو، انما الاعمال بالنیات، میں تو 12 تاریخ میں خود ہی نبی کے آنے کی، جب نبی کی موسم ادھر ہو گئی، نسبت ہو گئی اس تاریخ کو، تو تاریخ اگرچہ ہٹ بھی گئی، نیت ہماری نبی کے میلاد کی۔ سبحان اللہ بولو یار، نیت ہماری کیا ہے؟ نبی کے میلاد کی۔ بات ختم ہو گئی ہے۔ اب رہی بات وصال کی، تو سن لو میاں، تمہارا مرنا اور ہے، ہمارا مرنا اور ہے، مدینے والے کا جانا اور مدینے والے کا جانا اور ہے۔ نہ نبی کے آنے کی طرح ہم آ سکتے ہیں، نہ ان کے جانے کی طرح ہم جا سکتے ہیں۔ جب تو دنیا میں آیا، جب تو دنیا میں آیا تو ہاسپٹل کی نرس میری امی کے پاس تھی، ہاسپٹل کا اشتہار میری امی کے پاس تھا، کوئی الٹراساؤنڈ دیکھ کے کہہ رہا تھا خطرہ ہے، سیزیرین ہوگا، آپریشن ہوگا، تو اس سے میری امی بھی ڈر رہی تھی، میری پوری فیملی ڈر رہی تھی، یہ میرا آقا ہے۔ اور جب آمینہ کا لال آیا تو کوئی نرس نہیں ہے، بلکہ حضرت حوا ہے، حضرت مریم ہے، حضرت آسیہ ہے، جنت کی حوریں ہیں، مصطفیٰ آ رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت آنے کو بتا رہے ہیں۔ صبح پیدا میں ہوئی بڑا بالا نور کا، سنا لے نور کا آیا پارا۔ آمینہ کا گھر جگمگانے لگا ہے،
आमीना बयान करती है, जब मेरे बेटे मोहम्मद की आमद हुई, जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई, तो मेरा घर इतना रोशन हो गया, मेरा घर इतना रोशन हो गया। ईरान की चरागाहों में जो ऊंट चल रहे थे, उनकी गर्दनों में जो कलादे थे, मैंने वो कलादे भी मुलाहजा कर लिए थे। ये मेरे बेटे की आमद का नूर था, उनके आने की चमक थी। तभी तो आला हज़रत बोले, चमक तुझसे पाते हैं, चमक चमक तुझसे पाते हैं। सब पाने वाले सब कर दिया तो कोई रह गया? बोलिए, कोई रह गया? फिर मजा आ जाएगा, फिर मजा आ जाएगा। चमक तुझसे पाते हैं, हजारों करोड़ों नहीं, सबने फराने के नहीं आ गए। आसमान का चांद चमकता है, तुझे भी चमक मिली नबी से। आसमान का सितारा चमकता है, तुझे भी चमक मिली मुस्तफा से। हज़रत आमीना कहती हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की आमद का वक्त हुआ तो मैंने देखा आसमान के सितारे मेरे घर में झुके चले आ रहे थे। सुनिए क्या करने चले आ रहे थे? झुके, क्या करने? झुके, ऐसा लगेगा टूट के गिर जाएंगे। कहा मेरे आंगन में सितारों तुम क्या करने आ रहे थे? तुम क्या करने आ रहे थे? कहा कि हम तुझे पता नहीं, आमीना का लाल आया, चमक लेने आ रहे थे। आज की रात चमक लेंगे, रिचार्ज करेंगे आज की रात, और वैलिडिटी रहेगी क़यामत तक। समझ रहे हैं? वैलिडिटी रहेगी क़यामत तक। तवज्जो करना, कब तक रहेगी? क़यामत तक। आपके यहाँ सूखा पड़ जाए, नलों में पानी खत्म हो जाए, कुओं में पानी खत्म हो जाए, हैंडपंप सूख जाए, गवर्नमेंट की तरफ से एक टैंक आए, पूरे गांव के लोग बर्तन लेके भागेंगे। चलो पानी लेने चलो, पानी वाला आया है। चलो पानी लेने, पानी वाला आया है, पानी वाला आया है। चारों आमना के आंगन में क्या करने आए थे? अरे कहा नूर वाला आया था, नूर लेने आए थे। तभी तो आला हज़रत बोले, सुबह तैबा में हुई बता है वाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है, तारा नूर का। ये नूर का सदका लेने आया था, आसमान का तारा। आसमान का तारा आया था नूर का सदका लेने। सुबह में हुई पट्टा है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। समझ में आया? चमक तुझसे पाते हैं, सितारे करे जब तुझसे ही सब चमक पाते हैं तो हम क्यों ना पाले? चमक तुझसे पाते हैं, साफ पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, मैं चमकाने वाले, चमकाने वाले। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे। किसी के पाक का नहीं, रसूल पाक का सदका है। नबी फरमाते हैं रब है मोती, मैं हूँ कासिम। वो देता है मगर दिलाता मैं हूँ, मैं दिलाता हूँ। बल्कि अल्लाह सब कुछ नबी के कोटे में दे देता, फिर नबी बांटते हैं जिसकी जैसी जरूरत है।
جس کی جیسی ضرورت ہے نبی کیا کرتے ہیں؟ بانٹتے ہیں. ان کے کوٹے میں آتا ہے. اب جس کی جیسی ضرورت ہے نبی کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کی چاہت ہے جسے جتنا چاہیں. نبی کا آنا اور ہے، تیرا آنا اور ہے. سبحان اللہ. نبی آئے، عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے پوتے محمد کو اپنی گود میں لیا تو چہرہ دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا تھا میری نسل میں یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. آگے بڑھو گے تو مزہ آئے گا. نبی کا آنا اور تیرا آنا، نبی کا جانا اور تیرا جانا. اب کوئی یہ کہے نبی کو کہہ دے اپنی طرح تو نہیں چلے گا. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ جب تو جائے میں جانا. موت کا فرشتہ آئے، تم اپنے گھر میں ہو، حویلی میں ہو، جہاز میں ہو، سمندر میں ہو، پہاڑ پہ ہو، کہیں پہ بھی ہو، کام میں ہو، آرام میں ہو، جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتہ ڈائریکٹ انٹری کرتا ہے. تمہارے ماں میں پوچھ کے آتا ہے کسی فرشتہ کہ بھائی گھر پہ ہیں آیا کہ اگر ہیں تو بھی آ رہے ہیں روح نکالنے کے لیے. پوچھ کے آیا؟ بولیے نہیں آتا نا. اگر پوچھ کے آنے لگا تو آدمی کہے گا یہ کہے گا منع کر دی وہیں. لیکن فرشتہ ہے یہ، اس کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، آتا ہے اور ڈائریکٹ انٹری مارتا ہے اور قرآن کے اس حکم پہ عمل کرتا ہے. وَلَيُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب موت آئے گی تو ایک سانس کی بھی مہلت ملتی نہیں. ملی کسی کو نہیں. یہ تیرا اور میرا جانا ہے. لیکن جب یہی فرشتہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، کہاں آیا؟ زور سے بولو کہاں آیا؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں. سنو تو اکیلا نہیں آیا، اکیلا نہیں آیا. اب ذرا مزے لے لینا. دیکھو ہر بات ایسا نہیں کہ تم ہنسی میں گزار دو، بات کو سمجھو. اکیلا نہیں آیا. حضرت جبریل کو ساتھ لے کے بولا جبریل تو میرے ساتھ چل. جبریل تو میرے ساتھ. میرا کام نہیں ہے اسرائیل، میرا کام ہے پیغام پہنچانا. اللہ کام دیا تھا میری زمین میں، یہ کام میری ڈیوٹی ہے. روح کو قبض کرنا یہ ڈیوٹی تیری ہے. کہا ڈیوٹی تو میری ہے، بارگاہ بہت بڑی ہے. ڈیوٹی تو میری ہے مگر بارگاہ بہت بڑی ہے. اس بارگاہ میں تو سب سے زیادہ جانے والا فرشتہ ہے. سب سے زیادہ بار جانے والا فرشتہ 24,000 مرتبہ حضرت جبریل میرے نبی کی بارگاہ میں. 24,000 مرتبہ. تو اس لیے تجھے اس بارگاہ کا ہر چیز سے واقف تو زیادہ ہے. بارگاہ بڑی ہے لہذا میرے ساتھ چل. روح قبض کرنا کام تو میرا ہے مگر بارگاہ کو دیکھتے ہوئے تو ساتھ چل. آپ کو کہیں جانا ہو، بہت بڑا آدمی، آپ کیا کہیں گے فلاں کو ساتھ لے لو، ان کا معاملہ اچھا ہے نا. جبریل چل. 24,000 بار تو گیا چل. اور اس لیے بھی چل جبریل. بخاری شریف کی حدیث صحیح ہے جو میں بول رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہتے صبح کو مولوی صاحب کیا بول رہے ہیں. اس لیے بھی چل، یہ تو امام الانبیاء ہے. میں ایک نبی کی بارگاہ میں گیا تھا. وہ امام الانبیاء نہیں، نبی ہے. یہ حبیب اللہ ہے، کلیم اللہ تھا. بس میں گیا تھا جلالی سے. میں نے جا کر کے کہا موسیٰ میں آیا ہوں. موسیٰ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟
موت کا پیغام لے کے حضرت موسیٰ نے مارا ایک موسیٰ. یہ ہنسنے کی بات نہیں، بات سمجھنے کی ہے. بخاری شریف کی حدیث سے آنکھ نکل گئی. اللہ کی بارگاہ میں فرشتہ پہنچا کہنے لگا لا یرید الموت، کس کی بارگاہ میں بھیج دیا مولا؟ وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا. لا یرید الموت، وہ مرنا ہی نہیں چاہتا، موت کو چاہتا ہی نہیں وہ. اللہ نے فرمایا تم نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے موت کا پیغام سنایا تھا. کہا وہ فرشتے وہ میرا کوئی عام بندہ نہیں، میرا کلیم ہے. عام لوگوں کی طرح کیوں تم نے اسے پیغام دے دیا؟ وہ میرا کلیم ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا رسول ہے. اوروں کے پاس جانا اور ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں جانا اور ہے. جا بہت ادب سے میرا پیغام دینا اور پھر اسی کو اوپر چھوڑ دینا، جو وہ کہے وہ کرنا. حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آئے، دوبارہ آ کے بولے موسیٰ کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کا پیغام لے کر کے آیا. کیا لے کر کے آئے؟ اللہ کا کیا پیغام ہے؟ اللہ آپ کا ملاقات کا مشتاق ہے. آپ کی اجازت ہو تو ملاقات کرا دی جائے، اجازت نہ ہو تو مہلت دے دی جائے. کہا کتنی مہلت؟ کہا اپنے خچر جو سواری ہے اس میں ہاتھ رکھ دو، جتنا بال ہاتھ کے نیچے آ جائے گا اتنی عمر بڑھا دی جائے گی. حضرت موسیٰ نے کہا پھر؟ کہا حضور پھر ملاقات کے لیے چلنا ہے. کہا جب چلنا ہی ہے تو جب کیوں ابھی لے چلو. وہ موسیٰ ہے، یہ محمد رسول اللہ جبریل. پہنچے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں. تیرا جانا اور ہے، میرا جانا اور ہے، نبیوں کے سردار کا جانا اور ہے. لوگوں تم کیا سوچتے ہو تیری نمازیں بچا لیں گی؟ تو سوچتا تیرا روزہ، نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے. مگر کان کھول کے سن لے، اگر مصطفیٰ کی بارگاہ کا مقبول غلام نہیں ہے نا تو یہ ساری عبادت تیرے منہ پہ قیامت میں مار دی جائے گی. اس سب کے باوجود لیبل مصطفیٰ کی محبت کا لگا ہونا چاہیے. نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ لیبل مصطفیٰ کی محبت کا ہونا چاہیے، لگا ہونا چاہیے. اگر مصطفیٰ کی محبت کا لیبل نہیں رہا تو پھر یہ ساری عبادت فضول ہے، فضول. ذرا غور کر، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد موت کا فرشتہ بھی اجازت طلب کرتا ہے. اگر اجازت ہو آقا تو اندر جب آیا نا لکھ رہی مصطفیٰ کی طبیعت علیم ہے. کیا ہے طبیعت؟ طبیعت علیم ہے. بخار ہے تیز کا، شدید بخار ہے، شدید. کیا سمجھو کہ مصطفیٰ کی ذات کو لوگوں طبیعت علیم ہے. یہ فرشتہ بھی ابھی نہیں آیا، اس سے 3 دن پہلے کی بات ہے. نبی کی طبیعت زیادہ علیم تھی نا تو حجرہ رسول سے نکل نہ سکے. نماز کا وقت ہوا، حضرت عائشہ سے کہا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. انس ابن مالک روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نماز پڑھانے لگ گئے. فی الصلاۃ کا لفظ ہے نماز میں. جب سارے صحابہ نماز پڑھنے لگے، نبی کا جو حجرہ تھا وہ مسجد نبوی کے کونے میں ہے. جو روضہ رسول ہے وہی حجرہ عائشہ، وہ ایک کونے میں، امام کے پیچھے کی طرف لیفٹ سائڈ میں. انس بن مالک کہتے ہیں دوران نماز جب سب کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے نا تو نبی نے اپنے گھر کے دروازے کا پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹا کے پیچھے سے اپنے غلاموں کو دیکھنے لگے نماز پڑھتے ہوئے. جب نبی نے پردہ ہٹا کے اپنے غلاموں کو دیکھنا شروع کیا نا تو انس بن مالک کہتے ہیں سب کے سب ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، ہم سب نے کعبے کی طرف سے چہرہ پھیر کے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف کر دیا. سب کے سب نے کیا کرا؟
کہ چہرہ کعبے سے پھیر کے اور مصطفیٰ کے چہرے کی طرح کر دیا۔ اب فتویٰ کیا آئے گا تو کسی مولوی کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ انس ابن مالک کہتے ہیں ہمارے دلوں میں یہ بات آ گئی نماز توڑ دے۔ مطلب ابھی ٹوٹی نہیں ہے۔ نقطہ سمجھیے، ہم یہ چاہتے تھے نماز توڑ دیں، مطلب ابھی چہرہ پھیر لیا ٹوٹی نہیں۔ ہم نے دلوں میں آیا نماز توڑ دے، زیارت ہی کرتے رہے بھر بھر کے جی بھر کے، نماز توڑ دے یہ جی میں آیا۔ تب تک مصطفیٰ کا فتویٰ آ گیا، اس صحابہ جتنی پڑھ لی ہو گئی، باقی جو بچی ہے اسے پوری کر لو۔ جتنی پڑھنی ہو گئی پوری کر لو، پوری کر لو۔ کہنے لگے پھر ہم نماز کو پوری کرنے لگ گئے۔ اب یہ جملہ میں نے تصورات کی دنیا میں کھو کے پوچھا، اے صحابہ یہ کیا ادا ہے؟ چہرہ کعبے کی طرف نماز میں ہونا چاہیے، اب یہ چہرہ مصطفیٰ کی طرف کیسے کر لیا؟ یہ ادا کیا ہے؟ تو عالم تصور میں جواب ملا، او گلفام سن لے، جدھر چہرہ پہلے تھا وہ دنیا والوں کا کعبہ ہے، جدھر چہرہ ہے یہ کعبے کا کعبہ ہے۔ تبھی تو آواز آئی، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، مفتی گلفام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے، کعبے کا زور سے بولو، کعبے کا، اور زور سے بولو کعبے کا۔ دیکھو یہ صحابہ ہے، یہ صحابہ ہے، اگر نماز میں بھی ہو تو چہرہ مصطفیٰ تکتے ہیں۔ نماز میں بھی ہوں تو چہرہ مصطفیٰ تکتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا، یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، سورج گرہن کی نماز نبی پڑھا رہے اور آگے ہاتھ بڑھا۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ آگے ہاتھ کیوں بڑھایا؟ آپ نے فرمایا نماز میں جنت پیش کی، میں چاہتا تھا انگور کا خوشہ توڑ لوں۔ صحابہ آپ نماز پڑھ لے، مصطفیٰ کو دیکھ لیں۔ یار میں نماز میں کیا کر رہا ہوں، آپ کو کیا پتا، آپ بھی اگر نماز میں ہے تو۔ کہا گلفام نماز پڑھتے تھے مگر دیدار یار کا رہتا تھا۔ زیادہ سمجھنے کے چکر میں لوگ گمراہ ہو گئے۔ یہ ہے صحابہ کا عقیدہ اور صحابہ کا ادب۔ اگر 100 حج کر لے ادب نہیں تو بیکار ہے۔ ادب جب تک ادب نہ ہو کچھ قبول نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے تو کہا تھا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ اور ایک دوسرا عاشق کہتا ہے سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ ادب بڑا ضروری ہے میرے بھائی، ادب بہت ضروری ہے، ادب بہت ضروری ہے۔ ادب کی ڈگری نہیں تو کچھ نہیں، ادب بہت ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو۔ ایک بزرگ تو اپنے مریدوں کے ساتھ مدینہ جاتے 6 مہینے جانے میں لگتا اور 6 مہینے آنے میں لگتا، وہ مدینہ میں 30 سیکنڈ رکتے، بس مدینہ جاتے 30 سیکنڈ رکتے، مریدوں سے کہتے چلو واپس، گھر جاتے سامان مت کھولنا، چلو پھر مدینہ۔ معاملہ آیا آج کا پیر مرید ہوتا کہتا حضور بیگ توڑ دو، مرید ختم، یار کوئی حد ہے، 30 سیکنڈ رکنے نہیں دیتے، یہاں سامان نہیں کھولنے دیتے، بیوی بچہ بھی ہے، مگر ادب ادب ہے نا، ادب تو ادب ہوتا ہے، سبحان اللہ، ادب ہوتا ہے نا، ادب۔ کہا پوچھ لیا مرید نے حضور جب یہاں رکنا نہیں ہے تو گھر سے آتے کیوں ہو، اور جب گھر رکنا نہیں ہوتا تو یہاں سے جاتے کیوں ہو؟ کہنے لگے جب گھر رہتا ہوں نا تو جدائی ستاتی ہے، بغیر ان کے رہ نہیں سکتا۔
تو سفر شروع ہو جاتا ہے. پھر یہاں کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے جب روزہ رسول پہ آتا ہوں نا تو قرآن کی وہ آیت یاد آتی ہے 25ویں پارے کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. 25ویں پارے میں ہے نا، 26ویں پارے کی آیت ہے فوق صوت النبی. اے ایمان والو اپنی آوازوں سے اپنی آوازوں کو مصطفیٰ کی آواز سے اونچا نہ کرو. یہاں جب میں سانسیں لیتا ہوں نا تو ڈرتا ہوں کہیں میری سانسوں کی آواز یہاں کی فضا سے اونچی نہ ہو جائے، یہاں کی فضا سے اونچی نہ ہو جائے، اس لیے پھر رکتا ہے. یہ ہے. اور بتا دوں آپ کو، سلطنت عثمانیہ کا آخری سلطان عبدالحمید، اس نے ترکی سے ٹرین چلوانے کے لیے پروجیکٹ پاس کیا. مدینہ سے استنبول کے لیے ٹرین چلے گی، چل گئی، سب کچھ تیاری ہو گیا، ٹرین کا انجن تیار ہو گیا، بن گیا. کوئلے والی ٹرین ہوتی تھی پہلے، یہ الیکٹرک نہیں تھی، بڑا آواز ہوتا تھا اس میں. عبدالحمید کو بلایا گیا فیتا کاٹنے کے لیے، اوپننگ کے لیے. توجہ ہے بیٹا، توجہ کرنا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. ایک ادب بتا رہا ہوں آپ کو، ادب. جب فیتا کاٹنے کے لیے بلایا تو کہیں انجن چالو کرو. لوگوں اس زمانے کے اعتبار سے کتنا خرچہ آیا ہوگا استنبول سے مدینہ تک ٹرین کی پٹری بچھانے میں، کتنا خرچہ آیا ہوگا. جب انجن چالو کیا آواز بہت زیادہ آیا. عبدالحمید بولا آج کے بعد انجن نہیں چلے گا، یہ پروجیکٹ میں نے فیل کر دیا. کہا کس لیے؟ کہا شہر رسول میں اتنی آواز ہو، یہ ادب کے خلاف ہے. شہر رسول میں اتنی آواز ہو، یہ ادب کے خلاف ہے. معلوم ہے تمہیں؟ پڑھو تاریخ حجاز، پڑھو عثمانیوں کی تاریخ. انہوں نے جب حرم مدینہ تعمیر کیا مسجد نبوی، تو انہوں نے وہ کارخانہ جہاں پتھر توڑ کے چھوٹا کیا جاتا، معمار جب بناتا مکان تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے اینٹوں کو جب چھوٹے کی ضرورت ہے توڑتا کہ نہیں توڑتا. وہ اینٹا توڑنے کے لیے جو کارخانہ بنایا تھا کئی کلومیٹر دور تھا تاکہ توڑنے کی آواز مصطفیٰ کے روزے تک نہ آ سکے. کلومیٹر دور تھا. وہ اگر کوئی پتھر بڑا ہوتا تو وہاں جا کر توڑتے، پھر لا کر کے لگاتے. یہ ان کا عشق تھا. یہ محبت جب تک نہیں ہوگی خدا کی قسم مدینے میں منافقین کی کمی نہ تھی. ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے مگر نبی کے عشق سے سینے خالی تھے، اس لیے منافقین ملے. عشق ضروری ہے. عشق کیا ہے؟ ضروری ہے. بولے عشق کیا ہے؟ ضروری ہے. ضروری ہے. اللہ نے امام مالک پوری زندگی مدینہ رہے، پوری زندگی صرف ایک بار حج کیا. کتنی بار؟ زور سے بولو کتنی بار؟ کسی نے پوچھا حضور آپ چاہو ہر سال کر لو، ایک بار کیوں کیا؟ بولے فرض نہ ہوتا تو ایک بار بھی نہ کرتا. حضور ایک بار بھی نہ کرتا کیوں؟ کہنے لگے ڈرتا ہوں مدینے سے نکلا تو کہیں موت نہ آ جائے. تمنا یہی ہے موت آئے تو محبوب کی گلیاں ہوں. ڈرتا ہوں تو مدینے سے نکلا تو کہیں موت نہ آ جائے، موت آئے تو محبوب کی گلیاں ہوں، محبوب کی گلیاں ہوں. جلسے میں آنے والوں اب ذرا سنو، میں تمہیں ادب بتا رہا ہوں. ادب مصطفیٰ جان رحمت کا ادب سنو. ادب سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا مسلمان جس کا نام ابو بکر صدیق ہے. میرے نبی نے کہا تھا ابو بکر ہجرت ہونے والی ہے، جب ہجرت ہوگی تو رات ہوگی. عرض کی آقا مجھے نہ چھوڑنا، مجھے بھی ساتھ لے لینا. کہا ابو بکر رات ہوگی اور تیری میرے ساتھ ساتھ
होगी। मैं तुझे लेके जाऊंगा शबे हिजरत, जब नबी को हुक्म हुआ कि अब मक्का छोड़ के निकलो, अदब मोहब्बत, मेरे नबी ने अबू बकर के दरवाजे पे जाके कहा अबू बकर चलो। जैसे ही पहला आवाज लगाया अबू बकर ने अर्ज की लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहा अबू बकर सोए नहीं, रात का ये हिस्सा है, इसमें तो मक्का के लोग सो रहे हैं, अबू बकर तुम जाग कैसे रहे हो? अर्ज की आका एक दिन आपने कहा था जब हिजरत होगी तो रात होगी और तेरे साथ होगी। आका उसी दिन से मैंने पीठ अपने बिस्तर को लगाई नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो रात में मेरे नबी हिजरत का मुझे हुक्म सुना दे, मैं सो रहा हूँ, नबी को कहीं मेरा इंतजार ना करना पड़ जाए। मैं सोता ही नहीं, जब नबी आए तो तैयार नबी आए तो तैयार, सोया ही नहीं। इश्क है, ये इश्क है, इश्क। वाह वाह। अब अगर आपको भी इश्क है तो रात का टाइम न देखे बैठे रहे सुनते रहे। इतनी जोश में और इतने दिल से तकरीर हर जगह नहीं होती गुलफाम रजा कादरी की जितनी आज हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर नहीं कर रहा, खुदा की कसम मैं खून जिगर पेश कर रहा हूँ और मैं वो मैटर पेश कर रहा हूँ शायद आपको जिंदगी में ना मिल सके। मैं भी रोजाना ये मैटर पेश नहीं करता, समझ रहे हैं आप? रोजाना नहीं, जो आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जरा सुने, आका गुलाम हाफिज है, आका गुलाम नैयार है, इसको कहते हैं आदाब। क्या कहते हैं इसको? इसको क्या कहते हैं? ये तो है गुलामों का अदब। और नबी की सीरत क्या? नबी की सीरत देख लो। आज तुमने किसी की अपना लिया, तुम्हारी जिंदगी में कभी बॉलीवुड घुसा पड़ा है, कहीं हॉलीवुड घुसा पड़ा। हमारी बच्चियां कोई चुस्त लिबास पहन के निकल रही है, कोई बारीक लिबास पहने हुए हैं। हमारे नौजवान कोई हाथ में तागे और कड़े पहने हुए हैं, कोई टैटू बनाए हुए हैं। हमारे नौजवान पता नहीं चलता कि ये यहूदी को, ये ईसाई को अपना आइडियल बना रहा है। किसे बना रहा? लोगों, ये तुम्हारे तरीके हैं, तुमने क्या कर दिया? हाय, तुमने तो अपनी जिंदगी में मुस्तफा को आइडियल बनाना था। तेरे नबी की सीरत बताओ क्या है? ये है मेरे नबी की सीरत। जब अपने बिस्तर से उठे तो अली से बोले जरा बिस्तर का कब्जा करो और इस पे सो जाओ। क्या करो? सो जाओ। आधा आज का होता तो कहता है या रसूलल्लाह 40 लोग बढ़ा तलवार लेके इस बिस्तर को टारगेट बना के खड़े हैं, आप कहते हैं सो जाओ। मोहब्बत अपनी जगह है, मगर आका यहाँ पर कैसी मोहब्बत ये लोग सोने देंगे? लेकिन मौला अली कहते हैं कि जब नबी ने कहा अली इस बिस्तर को कब्जे में करो और एक काम और करना, सुबह को उठना ना, तो उठने के बाद में कुछ अमानतें हैं, फला फला की अमानतें हैं, फला फला को देना और तुम भी मदीने आ जाना। तुम भी क्या करना? अब यहाँ पर दो बातें मेरे नबी की सीरत। आज तुम किसी से कर्जा ले लो तो कहते हो 1 हफ्ते में दे दूंगा, 1 हफ्ता कर करके साल तक का दिया और देते नहीं। और वो मांगता तो उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और भाई मैं भाग रहा हूँ क्या खानपुर छोड़कर, दे दूंगा। और भाई ये नबी की सीरत नहीं है। और अगर किसी का माल तेरे ऊपर है और उससे झगड़ा हो गया तो कहता मैं तो दे देता मगर तूने झगड़ा ही क्यों किया? और बहुत से लोग तो झगड़ा करना चाहते हैं कि झगड़ा हो जाए, रफड़ा हो जाए और इसका काम खत्म हो जाए। बता रहा हूँ मैं, हजरत जिस पर माल है ना उससे बहुत प्यार से बोले इसलिए वो तो चारा लेना, वो चारा झगड़ा हो जाए तो काम ही खत्म हो जाए। फिर 4-5 भी आदमी तो कहूंगा मैं तो देना चाह रहा था मगर ये मुझसे लड़ा क्यों? मुझसे मगर झगड़ा और है, रफड़ा और है, कर्जा और है। मुस्तफा की जिंदगी कह रही है। देखिए रफड़ा इतना बड़ा हो गया था मक्का वालों से, झगड़ा इतना बड़ा हो गया था मक्का वालों से, 40 लोग तलवारें लेके आए थे नबी का माज़ल्ला मर्डर करने। जान के दुश्मन से सारा रफड़ा क्या होगा बोलो? हैं? नबी के पास इन्हीं लोगों की अमानतें हैं जो तलवारें लेके आए। किनकी अमानतें? इन्हीं मक्का वालों की जो तलवारें लेके आए। नबी तो कहते अली किसी का नहीं देंगे, इसलिए कि सब खून के प्यासे हैं, सब रफड़ा कर बैठे, चलो सब माल को मदीना ले जाओ। मगर नहीं, मुस्तफा कहते अली मैं जा रहा हूँ, ये हाथ में तलवारें लेके आए हैं, ये इनकी दुश्मनी है, दुश्मनी अलग है, अमानत अलग है, इन सबकी अमानत
دشمن ہو صبح کو انہی کی امانت کو لوٹانا اور کہنا تم جان کے دشمن ہو مگر محمد امانتوں کا خیال کرتے ہیں. میرے نبی نے ان کی امانت لوٹائی جو تلوار دے کے نبی کو جان سے مارنے آئے تھے. یہ نبی کا کردار ہے. میرے مصطفیٰ کے بھیتر کی رات ابو بکر کو لے کے نکلے. لوگوں ذرا غور کرتے چلے جانا، غور کرتے چلے جانا. بہت تفصیل سے بیان کرنے کا ٹائم نہیں. مکہ سے نکلے، صحرا ہے، جنگل ہے، پگڈنڈیاں ہیں، کچے راستے ہیں. چلتے 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 ابو بکر کہتے ہیں میں بہت بھوکا ہو گیا، بہت پیاسا ہو گیا. اپریٹر صاحب تھوڑا آواز اور اٹھائیے ذرا، کالم کا آواز بیسا. میں بہت بھوکا ہو گیا، میں بہت پیاسا. کیا ہو گیا؟ بہت پیاسا ہو گیا. کہنے لگے میں نے مصطفیٰ سے عرض کیا آقا بھوک لگی ہے. نبی نے فرمایا بھوک لگی ہے، ٹینشن نہ لے. وہ جو سامنے جھونپڑی نظر آ رہی ہے وہیں آرام کریں گے، وہیں طعام کریں گے. جھونپڑی جھونپڑی جھونپڑی. ابو بکر کہتے میں خوش ہو گیا، میں خوش ہو گیا جھونپڑی کو دیکھ کے. لیکن جنگل کی جھونپڑی کو میں تو جانتا نہیں کہ کس کی جھونپڑی ہے اور اس کے اندر کچھ ہے کہ نہیں ہے. کیا پتا جھونپڑی میں کچھ کھانے کا ہے یا نہیں ہے. لیکن مصطفیٰ نے کہہ دیا، اتنا بیز نہ بڑھاؤ، اتنا نہ بڑھاؤ، اتنا نہیں بڑھاؤ. مصطفیٰ نے کہہ دیا تو میں مان گیا کہ کھانے کا انتظام اس جھونپڑی میں ہو جائے گا. ہم جھونپڑی کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، میں نے آواز دیا کوئی ہے. ایک عورت نکل کے آئی، تاریخ میں اس کا نام ام معبد ہے. ام معبد نکل کے آئی، چھوٹا سا بچہ انگلی پکڑے ہوئے ہے ام معبد کا، دروازے پہ کھڑی ہے. ابو بکر کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پر میں اس کے دروازے پہ تھے، یہ دروازے پہ آئی. میں نے کہا کون؟ کہنے لگی میں عرب کی ایک خاتون ہوں، میرا شوہر اور میں بکریاں چرانے کا کام کرتے ہیں. ہم نے جنگل میں جھونپڑی ڈالی ہے، ہماری بہت ساری بکریاں ہیں. دن بھر میرا شوہر بکریاں جنگل میں چراتا ہے تو ہم نے جھونپڑی یہاں ڈال لی ہے. حضرت ابو بکر نے کہا ہم مسافر ہیں، اجازت ہو تو تھوڑی دیر ٹھہرنا چاہتے ہیں. ام معبد نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا نا تو مصطفیٰ کے جلوے میں کھل گئے. کہنے لگی آنے والے مہمان سن تو اجازت لے رہا ہے، اس چہرے کو دیکھ کے دل چاہتا ہے گھر بھی اس کے نام کر دوں، جان بھی اس کے نام کر دوں. اور لانے والے تو کون ہے؟ ابو بکر نے کہا میں تو اس کا غلام ہوں. کہنے لگا ہاں لا میرے اندر لے آ. کہنے لگا مصطفیٰ جان رحمت ام بابت کے گھر تشریف لائے. میں آیا، اب میں تو بھوکا تھا، مجھے بار بار یہ تھا کتنی جلدی آ کے مجھے کھانا پیش کرے، کتنی جلدی مجھے آج یہ جو ہے کچھ چیز پیش کرے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اتفاق سے آج اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اتفاق سے آج کھانے کے لیے کچھ نہیں. اب میں بار بار بس دیکھوں. میں کبھی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھوں، کبھی ام معبد کی طرف دیکھوں، کبھی مصطفیٰ کا چہرہ کہ میرے آقا کہہ دے یہ لے آ، مگر نہ نبی کہہ رہے ہیں نہ یہ لا رہے ہیں. میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے. نبی نے فرمایا اس سے پوچھو نا کھانا. حضرت ابو بکر کہتے میں نے پوچھا ام معبد کچھ کھانے کا ہے؟ ہم لمبے سفر سے آ رہے ہیں، بھوک لگی ہے. ام معبد نے کہا بڑی شرمندہ ہوں، اتفاق سے آج میرے گھر میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے. بڑی شرمندہ. عرب کے لوگوں کی ضیافت بڑی مشہور ہے مگر میرے مہمان میں کیا بتاؤں آج شرمندہ ہوں. اتفاق سے میرا شوہر بکریاں لے گیا، میں گھر میں اکیلی تھی، میرا چھوٹا سا بچہ ہے، بازار جا نہ سکی، مدینہ جا نہ سکی. اب میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں کیا کھلاؤں کیا پلاؤں. میری بکریاں ہوتی تو میں کسی بکری کا دودھ دے دیتی، وہ دودھ ہی پلا دیتی، مگر بکریاں میرا شوہر لے گیا ہے. میں ذرا غور کرو. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اس کے گھر کے کونے میں ایک بیمار سی بکری پڑی تھی جو چل اپنے منہ کو زمین پر رکھے ہوئے پڑی تھی، بڑی کمزور لاغر تھی، بڑی بیمار تھی. میں نے مصطفیٰ کی بات کہا عرض کی یا رسول اللہ آج اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، آج اس کے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، معذرت چاہتی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ جو بکری اس کے گھر کے کونے میں بندی ہے اس سے اجازت لو تو اس کا دودھ نکال لیں، وہ بھی پیے گی ہم بھی پیے گی. حضرت ابو بکر آئے کہنے لگے ام معبد وہ جو بکری بیٹھی ہے اس کا دودھ نکال لے. ام معبد ذرا مسکرا کے بولی تم عرب کے ہو اور بکری کو دیکھ کے جانتے نہیں یہ بکری دودھ نہیں دیتی ہے، یہ بیمار ہے. میرے شوہر جو بکری لے کے جاتے یہ چل نہیں پاتی اس لیے گھر پڑی رہتی ہے. اس کی دودھ کی کھیری دیکھو سوکھ گئی ہے، اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے، یہ تو ایک عرصے سے دودھ دے ہی نہیں پائی ہے. ابو بکر نے کہا ارے بکری کی کمزوری کو نہ دے،
मैंने ये नहीं कहा कि देगी कि नहीं देगी, मैंने कहा उन्होंने कहा उन्हें दे। कहने की मतलब अरब के हो, अच्छा अरब के लोग बकरी को ज्यादा जानते थे क्योंकि बकरी वहां पलती थी। जो आदमी बकरी पालेगा वो देख के बता देगा ये दूध देती है कि नहीं देती है, वो बता दोगे कि नहीं? हाँ? तो कहने लगे हजरत अबू बकर, मैंने कहा वो देखने के तजर्बे छोड़, यहाँ सब तजर्बे फेल हो जाते हैं, ये शख्सियत समझने की नहीं। आय आय आया सब तजर्बे फेल है, तजर्बा ना कर, ये बता के इजाजत है कि नहीं है, ये बता। कहने लगी ये दूध दे देगी? कहने लगी तू इजाजत दे, देगी तो नहीं देगी। उम्मे माबद ने कहा अगर ये दूध दे देगी तो ये तमाशा हम भी देखेंगे, जाओ मेरी इजाजत है। हाय हाय हाय, करीम मुस्तफा की बारगाह में हाजिर अर्ज की, आका इजाजत है, आका इजाजत है। करीम मुस्तफा बकरी के पास तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद मेरे नबी ने उसकी पुष्ट पर अपना हाथ रख दिया। जैसे ही नबी का हाथ रखना था बकरी जमीन पे पड़ी थी, नबी का हाथ रखा गया, मुंह पर उठा के खड़ी हो गई, मुंह पर उठा के खड़ी हो गई। उसके फलों में दूध भर गया। मेरे नबी ने फरमाया उम्मे मामद बर्तन लाओ। उम्मे मामद का बयान में घर के अंदर गई बर्तन लाई, नबी ने दूध दिया, बर्तन भर गया। नबी ने फरमाया बर्तन लाओ, दूसरा लाई भर गया। नबी ने फरमाया बर्तन लाओ, तीसरा लाई भर गया। नबी ने फरमाया बर्तन लाओ, चौथा लाई भर गया। नबी ने फरमाया बर्तन लाओ, पांचवा लाई भर गया। उम्मे मामद कहती है मेरे घर में छोटे बड़े जितने बर्तन थे सब के सब भर गए, मगर बकरी के थन का दूध खत्म ना हुआ। ये मुस्तफा का हाथ है, ये मुस्तफा का हाथ है। अरे किसी के ऊपर अगर मंतरी का हाथ हो तो सीना मान के कहता है मंतरी का हाथ है। आज उम्मे मामद की बकरी के पुष्प है तो आमिना के लाल का हाथ है। ये कैसे? ये कह रही है इतना दूध दिया तो सब बर्तन भर गए, मैंने पिया, मेरे मेहमानों ने पिया और मेहमानों ने पिया। उसके बाद अबू बकर कहते हैं हमें इजाजत लेते उसके घर से आ गए। शाम हुई, उम्मे माबद कहती है मेरे मेहमान चले गए, शाम हुई, मेरा शौहर बकरियां लेकर चराने जाते। जैसे ही बकरियां लेके घर में दाखिल हुआ, तवज्जो करना, उठ के एक आदमी भी नहीं जाए। और अगर आप उठना चाहते हैं तो फिर तकरीर अगले साल होगी। मेरी तकरीर में 5 मिनट बाकी है, कितना? बस 2 बजे तक तकरीर करने का टारगेट बना के बैठा था। अब 5 मिनट और सुन लो या चले जाओ, ये आपके ऊपर। और सुनना चाहते हैं सुभान अल्लाह। उम्मे माबद कहती है शाम को मेरा शोहर आया, शोहर आते ही कहने लगा उम्मे माबद क्या आज तुमने पूरे घर में अतर छिड़का है? जहाँ बकरियां बनती हैं वहाँ खुशबू आती है कि बदबू? बांध के देख लीजिए बकरी, इतनी बदबू आएगी कि रुका नहीं जाएगा, उसके पेशाब में बहुत बदबू होती है। कहने लगी उम्मे माबाद, कहने लगा उम्मे माबाद क्या तूने अतर छिड़का क्यों? कहने लगा आज से पहले जब घर में आता था तो बदबू का ठिकाना नहीं था, आज आया हो तो खुशबू का ठिकाना नहीं है। खुशबू का ठिकाना नहीं है। उम्मे माबद कहने लगी क्या करूं, अतर तो नहीं छिड़का है, ऐसा कोई अतर भी नहीं जो बकरियों के पेशाब पर गालिब आ जाए। एक मेहमान आया था, उसके कदम की बरकत से पूरा घर मुअत्तर हो गया। मेहमान लाजवाब था, जैसे ही कदम रखा है बदबुओं ने यहाँ से हिजरत कर ली है, खुशबुओं ने बसेरा डाल दिया है। मेहमान आते का गया है, मेरा घर चमका गया है, मेहमान आते का गया है, मेरा घर बहुत कर गया है। आने वाला कहने लगा उम्मे माबद का शौहर बोला अरे वो मेहमान कैसा था तो कदम रखा तो घर को खुशबू से महका दिया है। कहने लगी क्या बताओ, मेहमान लाजवाब है, उसका चेहरा लाजवाब है, उसकी मुस्कुराहट लाजवाब है, उसकी जुल्फें लाजवाब है, उसकी आंखें लाजवाब है, उसका चलना लाजवाब है, उसका उठना लाजवाब है, उसका बैठना लाजवाब है। अरे क्या पूछता है, वो सरापा लाजवाब ही लाजवाब है। सरापा लाजवाब। कहने लगा क्या नाम था उसका? कहने लगी हाय वो इतना सुंदर था कि उसको देख के मैं ऐसा भूली के नाम ही ना पूछ सकी। तो ऐसा कोई कि नाम ही ना पूछ सकी।
جب کسی چیز میں کھو جاتے ہیں نا تو کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں. بولو 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 ہے کہ نہیں؟ میں کھو گئی تھی تو نام نہ پوچھ سکی. کہنے لگا نام نہ پوچھا مگر جو بھی تھا بڑا مبارک. اپنے دل سے نام رکھ لیا مبارک. وہ جو بھی تھا مبارک. وہ اب مبارک ہی کرنے لگی. مبارک آیا اپنے دل سے رکھ کے کیا بولی؟ مبارک آیا تھا. کہنے لگی جب مبارک آیا تھا تو تو نے مجھے بھی بلا لیا ہوتا, میں بھی دیدار کر لیتا مبارک کا. کہنے لگی میں تجھے بھی بھول گئی تھی, مجھے بھی بھول گئی تھی. کہنے لگی تجھے میں خود کو بھول گئی تھی. تو اپنی بات کرتا ہے مبارک آیا, ہم کہاں ہیں خود کو خود, ہم کو ہماری ہی خبر نہیں, ہم کو ہماری ہی خبر نہیں. کہنے لگا آج کے بعد بکریاں چرانے دور جائیں گے نہیں, قریب قریب چرایا کریں گے. اگر کبھی پھر مبارک آ گیا تو تاکہ دیدار کر سکو, دور جائیں گے تاکہ دیدار کر سکیں, تاکہ دیدار کر سکیں. ام مامت کہتی ہیں روز میں اس اشتیاق میں رہتی میرا مبارک آ جائے, میرا مبارک آج آ جائے, مگر مبارک نہ آ سکا. نبی کی ہجرت ہو گئی, مدینہ الرسول میرے نبی چلے گئے تھے. اب معلوم ہے کیا ہوا؟ کہنے لگی ام مامت ایک دن میں نے تھیلا لیا, میں اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کے مدینے کے بازار میں کچھ خریدنے گئی, یہاں کا ساز و سامان خریدنے گئی. کہتی ہے میں بازار میں ساز و سامان خرید رہی تھی, اسی بازار میں حضرت ابو بکر کچھ خریدنے آئے تھے. حضرت ابو بکر کے اوپر بیٹے کی نگاہ پڑ گئی. بیٹے نے دامن کھینچا, ماں یہ وہی ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ آیا تھا. زور سے بولو یار, ارے زور سے بولو. بچے نے پہچان لیا, بچے نے, ماں یہ وہی ہے جو مبارک کے ساتھ آیا تھا. کہنے لگی جب یہ مبارک سنا تھیلا چھوٹ گیا, ہاتھ میں جو رقم تھی چھوٹ گئی. جب میں نے دیکھا میں طلب کیا یہ تو وہی ہے, ہو نہ ہو مبارک کا پتہ مل گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, آمد مصطفیٰ. واہ بھائی واہ. کہنے لگی پوری بازار میں کہہ رہی تھی ہائے میرا مبارک, ہائے میرا مبارک, ہائے میرا مبارک. میں ابو بکر کے قریب آئی, قریب آ کر دامن پکڑ کے بولی تو میرے مبارک کے ساتھ آیا تھا, تو وہی ہے نا کہ میری بکری کا دودھ مبارک کے ہاتھ سے پی کے گیا تھا. ہاں ہاں میں ہوں, تو کون ہے؟ میں ام مامت ہوں, تو میرا مہمان مبارک بنا تھا. آنے والے دل بڑا بے خیال ہے, بتا میرا مبارک کہاں ہے؟ بہت بڑا بے قرار ہے, آنے والے بتا میرا مبارک کہاں ہے. حضرت ابو بکر نے کہا ام مامت مبارک چاہتی ہو؟ ہاں مبارک کو دیکھنا چاہتی ہوں. کہا چل میرے ساتھ چل, مبارک کا ڈیرا ہی بتا دیتے ہیں, تجھے اس کی چوکھٹ تک لے چلتے ہیں. ام مامت پیچھے پیچھے, صداقت کے تاجدار آگے آگے, ام مامت پیچھے پیچھے, صداقت کا علم بادار آگے آگے, ام مامت پیچھے پیچھے, یار غار آگے آگے, ام مامت پیچھے پیچھے, یار مزار آگے آگے. مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے ام مامت کہتی ہے ٹھہر گئے. ٹھہرنے کے بعد میں ابو بکر نے کہا میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبوی میں صحابہ کے جھرمٹ میں جلوہ بار تھے. اشارہ کر کے مصطفیٰ کی طرف فرمایا وہ ہے تیرا مبارک. جیسے ہی میری نظر پڑی کہنے لگی میری آواز بلند ہو گئی, میری آواز بلند ہو گئی, ہائے میرا مبارک. ابو بکر نے کہا دھیرے بول, آداب دھیرے بول, یہاں پہ اونچا نہیں بولتا. میں نے کہا کیا کوئی سردار ہے, بادشاہ ہے, راجا ہے, مہاراجا ہے, کون ہے, ان کے سامنے اونچا نہیں بولتا. کہا ام مامت راجا نہیں, مہاراجا نہیں, بادشاہ نہیں, راجاؤں کے راجا, مہاراجاؤں کے مہاراجا, آقاؤں کے آقا, آمنہ کے لال رحمت للعالمین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مفتی گلفام صاحب قبلہ, جشن احمد سرکار, لبیک 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 یا رسول اللہ. کون ہے؟ آقاؤں کے آقا, شاہوں کے شاہ, امام الانبیاء, ختم الرسل, رحمت للعالمین ہے.
آخری نبی ہے؟ ہاں. تو کہنے لگی گھر بعد میں جاؤں گی، پہلے کلمہ پڑھو. کہ بولی مبارک مجھے کلمہ پڑھا دو. اللہ اللہ مجھے کلمہ پڑھا دو. نبی کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا، بیٹے کو لے کر واپس آئی. شوہر بولا بڑی دیر کر دی، سامان نہ لائی، بڑی پوری دنیا خرید لائی. تھیلا تو خالی ہے. کہنے لگی تھیلا خالی ہے مگر دل کا کمرہ بھر کے آیا ہے. تجھے پتہ نہیں مبارک مل گیا ہے، ارے وہ آخری نبی ہے، رحمت للعالمین ہے. شوہر بولا وہی نبی ہے. ہاں اگر وہ نبی ہے تو مجھے بھی لے کے چل، میں نے بھی کلمہ پڑھنا. تیرا آنا اور ہے، ان کا آنا اور ہے. تیرا جانا اور ہے، ان کا جانا. ٹائم پورا ہو گیا. 2 منٹ آخر بات کی اجازت ہو تو بیان کر دوں. اجازت ہے؟ میں تمہارا جلسہ بہت کامیاب، تمہاری محنت کامیاب. 3 منٹ تقریر زیادہ ہوئی، 2 منٹ اور ذرا بات سن لیجیے. محبت کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ. اور سے بولو سبحان اللہ. جبریل کو لے کے اسرائیل آ گیا. جبریل کو لے کے بولو اسرائیل آ گیا. ہائے ہائے رحمت عالم کا در ہے. ہائے ہائے رحمت عالم کا در ہے. آمنہ رحمت عالم کا در ہے. فاطمہ کے ابا کا گھر ہے. جبریل فرشتہ کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ. اسرائیل کھڑا ہے جبریل کے ساتھ. کہتا کچھ نہیں، کہتا مصطفیٰ فرمائے کیوں آئے ہو؟ اسرائیل جبریل سے کہنے بتا دو آپ بتاؤ میں کیوں آیا ہوں. جبریل عرض کرتے آقا یہ پیغام خدا لے کر آیا ہے. یا رسول اللہ پیغام خدا لے کے آیا ہے اور میرے مصطفیٰ نے پیغام خدا سنا، اپنی امت کو دیا. مجھے بتاؤ پورے جلسے میں آنے والوں اپنے سینے کی ہاتھ رکھنا. نبی نے اتنی محبت کی آئے تو سجدہ کر کے بولے رب حق لی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے. ٹھیک اسرائیل جب لینے آیا تب اپنی امت کو یاد کر کے روئے. یار اتنی محبت کون کرے گا تم سے؟ تم نے اپنی زندگیوں میں یار کسے بسا لیا. یار وفاداری تو یہ ہے کہ جب تیرے نبی نے اتنی محبت کی ہے تو قسم کھا کے اٹھنا یا رسول اللہ آپ کی محبت کا جواب محبت سے دیا جائے گا. اب نہیں کریں گے ہم کسی کی چاہت کو، اب کسی کو نہیں چاہیں گے آپ کے علاوہ. اگر کھانے کا ایک لقمہ بھی جائے گا یا رسول اللہ بھوک میری ہوگی سنت میری ہوگی. لقمہ بھی کھائیں گے تو سنت کے مطابق کھائیں گے. ایک پانی کا گھونٹ بھی پیئیں گے تو سنت کے مطابق پیئیں گے. آقا چلیں گے تو سنت کے مطابق چلیں گے. آقا اٹھیں گے تو سنت کے مطابق اٹھیں گے. آقا سوئیں گے تو سنت کے مطابق سوئیں گے. آقا تجارت کریں گے تو سنت کے مطابق کریں گے. آقا گھروں میں داخل ہوں گے تو سنت کے مطابق ہوں گے. آقا شادیاں ہوں گی تو سنت کے مطابق ہوگی. یا رسول اللہ اب تو زندگی کا ہر کام ہوگا، کام میرا ہوگا، ادا تیری ہوگی. یہی تو عشق ہے، یہی تو عشق ہے. صحابہ کرام کھانا کھاتے نا نہیں گرتا دسترخوان پر، جان بوجھ کے گراتے پھر اٹھا کے کھاتے. پتا کیوں؟ اس لیے تاکہ گرے ہوئے کو کھانا مصطفیٰ کی اٹھا کے کھانا مصطفیٰ کی سنت ہے. یہ سنت بھی ادا ہوتا ہے، یار کی سنت یہ بھی ادا ہوتا ہے. اللہ اللہ. بس آخری بات ذرا توجہ کرنا، بس ذہن بالکل حاضر رکھنا، ذہن بالکل حاضر رکھنا. اجازت مصطفیٰ سے روح مصطفیٰ کو نکالا، جسم مصطفیٰ سے. کلو نفس ذائقۃ الموت کا عمل ہو گیا. نبی کی بشریت سے جو انکار کرے وہ بھی کافر، جو اپنے جیسا بشر کہے وہ بھی کافر. ٹھیک ہے، بشریت ہے، بشری تقاضے پورے ہونے کے ظاہری جسم مصطفیٰ سے روح مصطفیٰ کو نکالا. ٹھیک توجہ کرنا. جب روح نکالتے ہیں تو فرشتہ اس روح کو سب سے پہلے لے جا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا. مولا فلاں کی روح ہے. مرنے کے بعد دیدار خدا بھی ہوتا ہے نیک کو، دیدار مصطفیٰ بھی ہوتا ہے.
یہ روح محمد ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں فرشتے لے کے پہنچے، مولا تیرے حبیب کی روح ہے، بتا اسے کہاں رکھیں؟ ہر روح کو رکھا گیا، مقام علیین میں نیکوں کی روحوں کو رکھا گیا، مقام سجین میں بروں کی روحوں کو رکھا گیا۔ مولا بتا تیرے نبی کی روح تو کہاں رکھیں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مقام علیین میں نیکوں کی روح ہے، مقام سجین میں گناہگاروں کی روح ہے، مولا تیرے نبی کی روح کہاں رکھے؟ روح مصطفیٰ بیٹی، مولا یہ روح مصطفیٰ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کو عمل ہو گیا، لیکن قرآن میں تیرا ایک فرمان اور ہے، کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حبیب آنے والا وقت پچھلے وقت سے افضل ہوگا، آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے افضل ہوگی، آنے والا ٹائم پہلے ٹائم سے اچھا ہوگا۔ مولا میرا جو پہلا مقام تھا وہ جسم مصطفیٰ تھا، روح کا مکان جسم ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مکان ہے، جو چیز جہاں رہتی ہے وہی اس کا مکان ہے۔ مولا میرا پہلا مکان روح جسم مصطفیٰ ہے، اب یا تو وہ مکان عطا کر دے جسم مصطفیٰ سے اعلیٰ ہو تاکہ قرآن کی عیسائیت پہ بھی عمل ہو جائے، جسم مصطفیٰ سے اعلیٰ ہونا چاہیے، جو پہلا جو مکان ہے وہ جسم مصطفیٰ ہے۔ اب قرآن کی آیت آنے والا ٹائم پہلے ٹائم سے، آنے والا وقت پہلے وقت سے افضل اعلیٰ ہوگا، برتر ہوگا، بہتر ہوگا۔ مولا روح مصطفیٰ بولی مولا اب ایسا مکان دے دے، ایسی جگہ دے دے تاکہ میرا ٹائم وہاں گزرے جو پچھلے ٹائم سے افضل ہو جائے۔ رب کعبہ کی ذات بولی روح مصطفیٰ مجھے قسم ہے اپنی ذات ذوالجلال کی، میں نے جسم مصطفیٰ سے اعلیٰ کسی کو بنایا ہی نہیں کہ تجھے وہاں رکھ دیا جائے۔ روح مصطفیٰ جا دوبارہ جسم مصطفیٰ میں لوٹ جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی گلبان صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، جنگ کے نچوڑ پہ اعلیٰ حضرت نے بولی ہے، جا دوبارہ جسم مصطفیٰ میں لوٹ جا۔ تیرا آنا بھی قرآن پہ عمل، تیرا جانا بھی قرآن پہ عمل، تبھی تو اعلیٰ حضرت بولے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، دوسری آن کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے۔ پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے۔ نبی فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ نبی فرماتے ہیں اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ ہم اپنے زندہ نبی کا میلاد مناتے ہیں، سبحان اللہ بولو۔ میں پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں جلسے میں آنے والوں، نبی سے محبت کرو، ہر ادا نبی کے مطابق ہونا چاہیے، گھر کا ماحول مصطفیٰ کی سنتوں میں ڈھلا ہونا چاہیے، بچوں کی پرورش نبی کی سنتوں کے ماحول میں ڈھلی ہونا چاہیے۔ سنو بچوں کو جوان کرو، موبائل دکھا کر فلم دکھا کر نہیں بلکہ اپنے بچوں کو یہ نغمے سنا کر جوان کرو۔ تم سے یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھیں صلی اللہ کہتے۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہے توبہ کرتا ہوں، مولا معاف فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیں، ایک بار کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام زندہ باد، قوم مسلم پہندہ باد۔ مسلمانوں دنیا کچھ نہیں ہے، چند دن کا یہ خواب ہے، پھر مرنے کے بعد کہانی مصطفیٰ سے جڑنا ہے۔ نبی سے دل لگا لو، نبی کے ہو کے رہ جاؤ، نبی کے ہو کے جیو، نبی کے ہو کے مرو، تاکہ محشر میں نبی کے ہو کے اٹھو۔ آمین و معلوم